اب میں اس کے بعد استاد محترم مولانا سرفراز احمد اصلاحی ندوی مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مولانا انیس احمد اصلاحی صاحب کے تعلق سے اظہار خیال فرمائیں۔ مولانا سرفراز احمد اصلاحی صاحب۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی محمد بن عبد اللہ وعلی من والاه وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العظیم۔ طلبہ قدیم کی شاخ دہلی کے موجودہ صدر ڈاکٹر شاہنواز اصلاحی، عزیز طالب علم ڈاکٹر شاہنواز فیاض اصلاحی، مدرسہ کے عزیز طلباء، شرکائے سیمینار اور سامعین و ناظرین، پچھلے ایک سوا مہینے کے عرصے میں مدرسۃ الاصلاح کے متعدد آفتاب و مہتاب غروب ہوئے، جن کا ذکر محترم ڈاکٹر علاء الدین اصلاحی صاحب نے اور ابو سعد اصلاحی صاحب نے کیا اور دوسرے شرکائے ویبنار نے کیا۔ اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ باقی رکھے۔ مولانا کی تصویر دکھائی نہیں دی رہی ہے، کیمرے کو ان رخصت ہونے والوں میں ہر دل عزیز اور انتہائی محترم استاد جناب مولانا انیس احمد اصلاحی صاحب بھی، جن کا بھی اسی مہینے میں انتقال ہوا ہے۔ ان کی ہر دل عزیزی سے کوئی اصلاحی ہی نہیں، غیر اصلاحی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ انتہائی محبوب، خوش مزاج اور دوسروں کو ہمیشہ خوش رہنے والے، روتوں کو ہنسا دینا ان کا ایک ایسا ہنر تھا جس میں شاید کم ہی لوگ ان کے شریک ہوں گے۔ پچھلے سال یعنی اس رمضان سے پہلے پچھلے سال عارض قلب میں مبتلا ہوئے، عیادت کے لیے گھر گیا۔ باتوں باتوں میں نے پوچھا، دل دھڑکنے کا سبب پوچھا، تو نقاہت کی وجہ سے بس مسکرا کر رہ گئے۔ پھر 4 مہینے پہلے تقریباً دہلی کے مشہور اسپتال اسکاٹ میں ان کا آپریشن ہوا، روح بصحت ہو رہے تھے۔ خیریت پوچھا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہو رہا ہوں، چہرے سے زندگی کی طرف لوٹنے کی رمق صاف نظر آتی تھی۔ 7 اپریل کو دوبارہ چیک اپ کر کے معمول کے اور روٹین کے مطابق چیک اپ کرا کر کے دہلی سے ہم ساتھ ہی لوٹے، حشاش بشاش تھے۔ راستے میں کئی مرتبہ ان کی خیریت دریافت کی کہ نہیں بہت اچھا ہوں، ٹھیک ہوں، دعا کرو کہ جلد سے جلد مدرسہ آ جاؤں۔ رمضان میں گھر پر قیام کے دوران بھی ان کو فون پر ان کی خیریت معلوم کی تو جواب آیا کہ اچھا ہوں، آواز میں کھنک بھی تھی۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ روح بصحت ہو رہے تھے اور پھر ایک دن اچانک یہ روح فرسا خبر آئی رمضان میں کہ مولانا انیس احمد اصلاحی ہم سب کو چھوڑ کر عالم جاودانی رخصت ہو گئے۔ اطلاع سن کر دل پر جو گزری رقم بیان نہیں کر سکتا۔ ایک اچھا استاد، ایک اچھا ساتھی، ایک اچھا رفیق کار، مدرسۃ الاصلاح کا ترجمان، مدرسۃ الاصلاح کی اصلاحی ٹوپی جو اب دم توڑ رہی ہے، ان کے دم سے زندہ و سلامت تھے۔ مدرسۃ الاصلاح کی پہچان و شناخت جو تھی وہ ہم سب کو داغ مبارکت دے رہے ہیں۔ جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ مولانا انیس احمد اصلاحی صاحب ترامیر قصبہ سے کے رہنے والے تھے اور متدین خان وادے سے ان کا تعلق تھا۔ حافظ اور عالم اس خاندان میں تھے۔ مدرسۃ الاصلاح سے علمی پیاس بجھانے کے بعد
दारुल देवबंद के मुअक्कर असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया और फिर जामिअतुर रियाद सऊदी अरब से डिप्लोमा भी की कर रखा था और तवील मुद्दत से मदरसा में तदरीस और तालीम का फरीज़ा अंजाम दे। जिन तलबा को उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करने का मौका मिला और शरफ हासिल हुआ है, उनके अंदाज़े तदरीस से बखूबी वाकिफ़ है। उनके जुमले, उनके तशरीह का तरीका, असबाक को जहन नशी कराने का अपना एक ख़ास अंदाज। वो नहव सर्फ के भी उस्ताद रहे और अदब के भी उस्ताद रहे। हमासा का तर्जुमा करते तो लगता कि एक तरफ अबू तम्माम के शोरा अरबी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं तो मौला अनीस साहब का शायराना ज़ौक़ उस अरबी कलाम, मंजूम कलाम को उर्दू के मंसूर कलाम में उसी मेयार की ताबीर में ढाल। बाज़ तर्जुमे जिन लड़कों ने उनसे कस्बे फैज किया है बल्कि हमासा पढ़ा है, उनसे पूछे, तर्जुमे सुनिए, अशश करूं। बिल्कुल, इसलिए कि ज़बान पर उनकी कुदरत किसी से मख्फी नहीं रही थी। उनकी मुतअद्दिद तकरीरें, अलविदाई तकरीरें, इस्तक़बालिया तकरीरें, तहरीरें, नज़में, ये सब उनकी उर्दू ज़बान पर उनकी गिरफ्त, अदब से उनकी वाक़फ़ियत और ज़बान के उस आला मेयार तक उनकी रसाई जो मदरसतुल इस्लाह का तुर्रे इम्तियाज़ रहा है, जो मदरसतुल इस्लाह की ज़बान रही है, मौलाना अमीन हसन इस्लाही की ज़बान, अबुल कलाम आज़ाद की ज़बान। उस ज़बान में अब गुफ्तगू करने वाले कहाँ मिलते, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है वो अच्छी तरह उनको जानते हैं। तर्जुमे सुनिए, तबीयत खुश हुई, वाह! वो अलविदाई तहरीरें, उनको कौन फरामोश कर सकता है। इस्तक़बालिया तहरीरें, तहनीयती कलमात और पैगामात कौन भूल सकता है। वो अल्फाज व आवाज की सूरत में हमेशा हम लोगों के दरमियान जिंदा रहे। उनकी जरूरत मदरसा को हमेशा रहेगी। वो सिर्फ मदरसतुल इस्लाह के उस्ताद ही नहीं रहे, वो मदरसतुल इस्लाह की आवाज भी रहे। गोद जमीयतुल उलमा से उनका ताल्लुक रहा, वो इस करामीर के यूनिट के जिम्मेदार भी रहे और उसके रुकने रकीन भी रहे। लेकिन मदरसतुल इस्लाह उनके लिबास से, उनके पैराहन से और उनकी गुफ्तगू से साफ जाहिर। अब ऐसे लोग कहाँ मिलते। मुझे जाती तौर पर उनके साथ कई साल तक काम करने का मौका मिला, मुआविन की हैसियत से भी, मुख्तलिफ मशवरों में भी, तजावीज़ में भी, इम्तिहान की जिम्मेदारियों के साथ भी। जो ताउन और जो फिक्रमंदी अब कहाँ वैसी मिलती। मसला की फिक्र को बाकी रखने के लिए वो खुद कोशिश करते और इसके लिए हमेशा फिक्रमंद रहते कि मदरसतुल इस्लाह की आब व ताब किस तरह कायम रहे। लोग ऐसे असातिज़ा का बिछड़ जाना और दागे मुफारकत दे जाना यकीनन हम सब के लिए इंतहाई तकलीफ भी है, और बिलखुसूस उनके उन तलामिज़ा से जो न सिर्फ तलामिज़ा थे बल्कि उनके देहाती लफ्ज में ज़बान में मुंह लगे हुए थे, आना जाना रहता था। और ख़ास तौर से बीमारी के दिनों में दिल्ली में दिल की बीमारी में हंसने का गुर और हुनर अगर कोई जानता था तो कभी हमने उनको जीत में इस बीमारी में नहीं देखा। 12 इयादत के लिए जाना होता रहता था, खबर पूछते, कभी ताखीर होती तो कहते क्यों देर हो रही, कभी जरा मसरूफियत है, काम है, असबाब को पूरा करना है। तो आप भाग चले दीवाने वीराने को। उनका इंशाअल्लाह वीराने नहीं, आबादी में आता हूँ आज शाम को। फिर असर की चाय पर मुलाकात होती, देर तब मुख्तलिफ सेहत के बारे में, मदरसे के बारे में बातें होती रहती। अच्छे लोग जाते हैं, तबीयत ऐसे होती है कि जैसे जीने का हौसला नहीं रहे। लेकिन जाने वालों के साथ जीने का हुनर पैदा करने भी जरूरी है ताकि मदरसतुल इस्लाह को बड़े खसारे और सदमे से बचाया जा सके। मदरसतुल इस्लाह को वो हम सब के हवाले करके गए हैं, वो चाहे दिल्ली की यूनिट हो या मरकजी यूनिट हो, जहाँ कहीं भी उनके तलामजा हैं, मदरसा के तलामजा हैं,
یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسۃ الاصلاح کے تئیں ان کی فکر مندی اسی طرح نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو، تاکہ یہ تعلیمی ادارہ اپنے تعلیمی کردار کو پوری طاقت کے ساتھ اور قرآن مجید کے ابدی پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے ابدی پیغام کو اور صاف شفاف دین کی تعلیم کو دنیا کے سامنے رکھے۔ ہم اصلاحیوں کے لیے ان کے جانے کا ان کا الوداعی یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے مدرسے کی فکر کی ترویج کے لیے قرآن مجید اور حدیث کے بارے میں اپنے انداز فکر کو سے دنیا کو روشناس اور متعارف کرانے کے لیے نہیں، اصل دین کے صاف شفاف صورت سے دنیا کو متعارف کرانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیسی خدمت انجام دے سکتے ہیں اپنے مدرسے کے لیے، ہم مدرسے کے لیے مدرسے کی جو نمائندہ تصویر اور اس کا چہرہ کیسے بن سکتے ہیں، یقیناً ہم اصلاحیوں کو فکر کریں۔ آج کی اس میٹنگ میں مدرسے کی مجلس منتظمہ کے کئی موقر اساتذہ ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں منتظمہ کے، ان سب مرحومین کے لیے دعا کے ساتھ منتظمہ کے اور مدرسۃ الاصلاح کی یونٹ کے دونوں یونٹوں کے نہیں کئی یونٹوں کے ویبنار میں شریک لوگوں سے ضرور یہ درخواست ہوگی میری اور دلی تمنا ہوگی کہ مدرسۃ الاصلاح کی آب و تاب اور اس کی خدمات کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مرحومین ہمیں مدرسہ ہی نہیں، مدرسہ کی فکر حوالے کر کے گئے ہیں۔ مدرسہ کسی در و دیوار کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ اپنی فکر کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے، اور جانیے کہ مدرسۃ الاصلاح ایک منفرد عالمی درسگاہ ہے، اس کی اپنی ایک فکر ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کا اپنا ایک پیغام ہے، کتاب اللہ کی طرف دنیا کو واپس لانا اور کتاب اللہ کی صحیح تعلیم کی صحیح ترویج و اشاعت۔ یقیناً ہم اصلاحی مولانا انیس صاحب کے چھوڑے ہوئے کام کو، مدرسہ اللہ کے پیغام کو بھرپور طریقے سے عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی دعوت کا شکریہ عزیزی شہنواز اور برادر عزیز نازز احتشام کا بہت شکریہ، اور تمام شرکائے سماعت۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدرسۃ الاصلاح کے جتنے بھی بہی خواہ اس عرصے میں دنیا سے رخصت ہوئے، ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے سیئات سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو صبر و شکیبائی عطا فرمائے، انہ سمیع مجیب الدعوات۔ شکریہ، بہت شکریہ استاد محترم مولانا سرفراز احمد اصلاحی صاحب۔